کے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے. تو میں صرف ایک اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ ایک بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا, اور میری یہ کبھی خواب نہیں گئی میرے سے. میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بننا ہے, اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے. لیکن یہ بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے. تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے, ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا, لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپنلی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اس کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے. یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں, جو ہمارے پبلک ہے, وہ یہ جب تماشا دیکھ رہی ہے, تو میں ایکسپیکٹ کرا کہ کوئی بھی اس کے اوپر, جو میں میری زندگی کتنے 20 گرمیاں گزری ہیں انگلینڈ میں, اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا, دنیا ٹریول کرتا تھا, کرکٹ میں ساری دنیا میں گیا ہوں. میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر نہیں دیکھی, کبھی سنا بھی نہیں ہے. نہ کوئی سوچ سکتا کسی کو خریدنے کا, نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے, کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. جو میں نے اپنے لوگوں کو امر بالمعروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں, وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں, اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے, روکتے نہیں ہیں, وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں. وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں, آپ یقین کریں جس طرح وہ امر بالمعروف پہ کھڑے ہوتے ہیں, میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا. آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں, کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بدی کے خلاف ہوتے ہیں, حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. جب برطانیہ میں 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے 20 سال پہلے عراق وار کے خلاف, تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا عراق وار سے. وہ تیل کی